سیموئیل نبی کی دوسری کتاب دوسرا سیموئیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم اس کی 10ویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا سیموئیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت کے آخر تک پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تب اسرائیل کے سب قبیلے ہبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور گزرے زمانہ میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو تو ہی اسرائیلیوں کو لے جاتا اور لے آیا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ ہبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے ہبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے ہبرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر سلطنت کی، اور یروشلم میں سب اسرائیل اور یہودا پر 33 برس سلطنت کی۔ پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے۔ انہوں نے داؤد سے کہا، جب تک اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہ آنے پائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ داؤد یہاں نہیں آ سکتا، تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لیا، وہی داؤد کا شہر ہے۔ اور داؤد نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے، اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے، اس لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں، سو وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور داؤد اس قلعے میں رہنے لگا، اور اس نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا۔ اور داؤد نے گردا گرد ملو سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا، اور داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج خداوند کے کلام میں سے ہم داؤد بادشاہ کے بارے میں یہ سیکھیں گے کہ جب خداوند نے داؤد کو اپنی خدمت کے لیے چنا، اس بڑے کام کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے اس کام کے لیے کہ نہ صرف وہ ایک اچھا چرواہا، ایک عظیم فاتح ہو جس نے جاتی جولیت کو مارا، بلکہ خداوند اب اسے بادشاہ بنا بھی دیتا ہے۔ اور پہلا سیموئیل اس کے 31ویں باب کے اندر جب ہم ساؤل بادشاہ کے کردار پر سیکھ رہے تھے تو ہم نے سیکھا اور جانا کہ ساؤل بادشاہ جب اس نے اپنے آپ کو ختم کیا اور وہ تلوار زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر خود گر گیا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا، اور ایک آدمی جو کہ بھاگ کر داؤد کے پاس آتا ہے اور داؤد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے دشمن کو مار دیا، حالانکہ ساؤل نے خودکشی کی، خود سوزی کی تھی۔ ساؤل کی موت کے بارے میں جب اس آدمی نے آ کر بتایا تو کلام میں لکھا کہ داؤد نے جب اس آدمی سے یہ سنا تو اس نے کہا، تو ہوتا کون ہے خدا کے بندہ پر اس کے ممسوح پر ہاتھ اٹھانے والا؟ اور داؤد نے کھڑے ہوئے اس شخص کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ داؤد ساؤل بادشاہ کی موت کے بعد
پوری بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بن گیا۔ اور جب ہم نے 5ویں آیت میں پڑھا تو لکھا کہ حبرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر اس نے سلطنت کی۔ یاد رکھے کہ قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ یہودا اور بنیامین یہ تھوڑے 10 قبیلوں سے ہٹ کر رہتے تھے۔ تو جب ساؤل بادشاہ زندہ تھا تو داؤد اس وقت بھی یہودا پر اور بنیامین جو کہ ساؤل کا اپنا ہی قبیلہ تھا وہ ان پر حکومت کر رہا تھا۔ حکومت کا آغاز اس نے کیا کیونکہ بنیامین اور یہودا پر جو حکومت ہے وہ ساؤل نے ہی، جب یہ جاتی جولیت کو مار کر آیا تو اس نے اپنی بیٹی میکل اس کے ساتھ بھی آئی اور بنی اسرائیل کا کچھ حصہ جو ہے اس پر اس نے اسے حکومت بھی دی۔ تو 7 برس 6 مہینے اس نے یہودا پر سلطنت کی، اور جب ساؤل نے خود سوزی کی، اپنی ہی تلوار پر گر کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد 33 برس اس نے متحدہ اسرائیل پر، یعنی جس میں 12 قبیلے موجود ہیں، اس نے متحدہ اسرائیل پر، جس میں یہودا بنیامین اور باقی کے 10 قبیلے ہیں، اس نے ان پر حکومت کی۔ داؤد بادشاہ یہ ساؤل کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، اور جب یہ تخت پر بیٹھا تب اس کی عمر 30 برس تھی۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ بادشاہ بننے کے بعد پہلی فتح، ایک فتح تو اس سے پہلے ملی ہے جو کہ اس نے جاتی جولیت کو مارا ہے، لیکن بادشاہ بننے کے بعد جو پہلی فتح داؤد کو ملی وہ یبوسی جو ایک قوم تھی، یبوسیوں پر خداوند نے اسے فتح دی، اور یبوسی اس وقت یروشلم پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ اس نے یروشلم کو آزاد کرایا، اسے اپنا دارالسلطنت بنایا، اور دارالسلطنت بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک محل جو مٹی کا محل تھا، مٹی سے بنا ہوا، کچی اینٹوں کا بنا ہوا محل تھا، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا اور وہی داؤد کا شہر بنا۔ اور بائبل میں ایک اور جگہ پر ایک آیت ہے داؤد کا شہر، کسی کو یاد ہے کہ وہ کہاں پر آیت ہے؟ ایک پیغام دیا جا رہا تھا چرواہوں کو، اور کیا کہہ رہا تھا یسوع مسیح کہاں پر پیدا ہوا ہے؟ داؤد کے شہر میں۔ دنیا کا نجات دہندہ منجی جو ہے وہ داؤد کے شہر میں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر داؤد نے یبوسیوں کو شکست دی، اور شکست دینے کے بعد داؤد وہاں پر حاکم بن کر بیٹھا، اور داؤد نے اس جگہ کو یروشلم کو اپنا دارالسلطنت بھی بنایا۔ جب یہ یہاں پر سلطنت کر رہا تھا تو اس وقت اسے یہ خیال آیا کہ خداوند کا عہد کا صندوق جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ سیمول اور ایلی کے واقعہ میں کسی کو یاد ہے کہ ایلی کی موت کیسی ہوئی تھی؟ کلیسیا میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جب صندوق ایلی کے بیٹے لے گئے تھے، عہد کا صندوق کہ جی ہم جنگ میں جائیں گے، عہد کا صندوق ساتھ جائے گا تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا، اور جب وہ گئے تو عہد کا صندوق جو ہے وہ دشمنوں نے چھین لیا۔ ایلی کہن کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ وہ صندوق چھن گیا تھا۔ ایلی کے بعد سیمول وہ کاہن بنا، ساؤل بادشاہ بنا، لیکن عہد کا صندوق ابھی بھی خیمہ اجتماع کے اندر نہیں تھا۔ اور جب داؤد بادشاہ بنا تو عہد کا صندوق ان سے چھنے ہوئے، اور عہد کا صندوق خداوند کی مخصوص کردہ جگہ میں یعنی خیمہ اجتماع میں نہ ہوتے ہوئے 80 سال ہو گئے تھے۔ کتنے سال ہو گئے تھے؟ 80 سال ہو گئے تھے، اور کریت یریم ایک جگہ تھی، عہد کا صندوق وہاں پر پڑا تھا۔ تو داؤد چونکہ وہ ایک فاتح تھا، ایک واریر تھا، تو اس نے کہا کہ میں خداوند کا جو صندوق ہے، عہد کا جو صندوق ہے، اسے واپس یہاں پر لے کر آؤں گا۔ داؤد ایک فاتح تھا، اور 5ویں باب کی 17ویں آیت سے جو 25ویں آیت ہے تو وہاں پر ہمیں یہ ذکر خداوند کے کلام میں ملتا ہے۔ دوسرا سیمول اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے، اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے،
اور داؤد کو خبر ہوئی سو وہ کلا میں چلا گیا اور فلسطی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئے۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کیا میں فلسطیوں کے مقابلے کو جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے داؤد سے کہا جا، کیونکہ میں ضرور فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ فلسطیوں کا بڑا پہلوان، بڑا شخص جاتی جولیت جب داؤد کے ہاتھ سے مارا تھا تو فلسطی تب سے ہی داؤد کے دشمن تھے۔ داؤد کو پتا چلا کہ فلسطی اس کے پیچھے ہیں، اور آگے کی آیات میں ہم جب پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس سے کہا کہ 23ویں آیت میں لکھا جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو ان سے کہہ تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر دے، اور جب توت کے درختوں کی پنگنیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا۔ جب شتوت لگنے والے ہوتے ہیں، ان کی کلیاں کھلتی ہیں تو بہت سی کلیاں جو ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں۔ اگر آپ کبھی وہاں سے گزرے، جب وہ خشک ہوتی ہیں، جب ہم ان پر چلتے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے، ان کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ خداوند نے کہا کہ جب وہاں پر شتوت کے بہت سارے درخت تھے تو خداوند نے اسے بتایا کہ جب تجھے ان کے چلنے کی آواز آئے تو تو ان پر حملہ کرنا، اور کلام میں لکھا کہ وہ جرار تک، ایک جو جگہ تھی وہاں تک ان کو مارتا گیا۔ یبوسیوں کو اس نے مارا بادشاہ بننے کے بعد، فلسطیوں کو اس نے مارا، اور یہ بطور فاتح اس کی ان قوموں کے اوپر فتح تھی۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو خداوند ہماری زندگی کی بڑی جنگوں میں، ہماری زندگی کے بڑے کاموں میں، جب خداوند ہمیں کسی کام کے لیے چنتا ہے، اگر آپ والدین ہیں اور آپ کو خدا نے بچے دیے ہیں تو آپ ان کے لیے جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو خداوند ابلیس کو شرمندہ کرتا ہے۔ اگر کوئی چرچ پاسٹر ہے وہ اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے، آپ بچے ہوتے ہوئے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں یا کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر خداوند نے آپ کو یا مجھے چنا ہے تو خداوند ہمیں فتح دیتا ہے۔ ہمارے خلاف بڑے بڑے دشمن جولیت جیسے کھڑے ہوں، شاید ہمارے اپنے ہمارے دشمن ہوں، خداوند ہمیں فتح دیتا ہے۔ لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جب خداوند فتح دیتا ہے تو کبھی نہ بھولے کہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا؟ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنا نہیں ہے۔ داؤد سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ عہد کا صندوق اسے یروشلم میں واپس لانا چاہتا تھا۔ خداوند کے کلام میں جو دوسرا سیموئیل اس کا 6واں باب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، آپ گھر پر جا کر ان آیات کو پڑھیے گا کہ داؤد نے چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا۔ داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے بلا یہودا سے چلا تاکہ خداوند کے صندوق کو ادھر سے لائے، جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ خداوند کا یہ حکم تھا۔ کسی کو یاد ہے کہ عہد کا صندوق کون اٹھا سکتے تھے؟ ہم نے سیکھا بھی ہے۔ عہد کا صندوق جو ہے وہ لاوی کے خاندان میں سے جو لوگ تھے، کاہن نہیں اٹھاتے تھے، لاوی کے خاندان میں سے ایک قبیلہ تھا، مخصوص شدہ لوگ، وہ عہد کا صندوق اٹھا سکتے تھے۔ لیکن داؤد جب فتح پر فتح پاتا گیا اور اس نے یہ جان لیا کہ خدا میرے ساتھ ہے، تو کیا کیا اس نے کہ اس نے بجائے اس کے کہ کاہنوں کو یا لاویوں کو بلاتا کہ وہ عہد کے صندوق کو اٹھائیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ 30,000 مردوں کو جمع کیا، پہلے جا کر وہاں سے وہ عہد کا صندوق لایا، اور اس کے بعد صندوق کو رکھنے کے لیے نئی گاڑی کیا استعمال کی؟ نئی گاڑی، بیل گاڑی کہہ لیں یا خچر گاڑی، بیل جو ہے کیونکہ اس وقت اسے استعمال کیا جاتا تھا، نئی بیل گاڑی بنوائی لکڑی کی، اور اس کے اوپر عہد کا صندوق جو ہے اس کو رکھا، اور امبیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو امبیناداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے۔ وہ ہانکنے کیا لگے کہ چونکہ بیل اسے چلا رہے تھے اور عہد کا صندوق ان کے اوپر تھا۔ یاد رکھیں عہد کا صندوق کیا چیز ہے؟ عہد کا صندوق وہ چیز ہے جس میں خداوند کی شریعت کی کتاب اس میں پڑھی، یعنی خدا کی باتیں اس میں پڑھی ہیں۔ خداوند نے کہا تھا کہ اس کو کندھوں پر اٹھایا جائے، اس کو آدمی اٹھائیں، اور اسی کے ساتھ اس میں وہ مرتبان جس کے اندر من تھا وہ پڑا تھا، اس میں ہارون کا آسا جس میں شگوفے پھوٹ نکلے تھے وہ پڑا تھا، اور اس صندوق کے اوپر کروبی جو ہیں وہ ایسے
سر جھکائے، اس کے اوپر پیتل کے کروبی جو ہیں وہ لگائے تھے، اس لیے تاکہ عہد کا صندوق جس جگہ پر ہو لوگوں کو احساس ہو کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے، اور اس لیے کہا گیا تھا کہ اسے کاہن اٹھائیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ کاہنوں کو نہیں بلکہ اس کو اٹھانے کے لیے انہوں نے نئی گاڑی بنائی، اور اس کے آگے بیل جو تھے اور امبین دال کے بیٹے جو ہیں وہ ان کو ہانکنے لگے، جیسے بیلوں کو ہانکنے کے لیے چھڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں خداوند کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ آج پادری آرتھر ڈینیل اس جگہ پر کھڑے ہو کر کلام نہ سنائے، وہ یہاں پر موجود نہ ہو، تو اس جگہ پر کلام سنانے والے شخص کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جگہ خدا کی ہے، یہ گھر خدا کا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو چرچ کیسے چلے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نہ ہوں گا تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا۔ خدا کو سہاروں کی ضرورت نہیں، لیکن امیناداب کے بیٹے عزا نے، کلام میں لکھا کہ وہ اس سے ہانکنے لگے، اور جب بیلوں کو ہانک رہے تھے بیل تھوڑے تیز ہوئے تو عہد کا صندوق جو ہے وہ اس گاڑی سے، بیل گاڑی سے جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس نے بھاگ کر، عزا نے بھاگ کر عہد کے صندوق کو ہاتھ لگایا، اور کلام میں لکھا کہ جب اس نے بھاگ کر اسے ہاتھ لگایا تو خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا اور ناخوش ہوا، اور خداوند کا قہر جب اس پر بھڑکا تو وہ صندوق کے پاس ہی مر گیا۔ کیا ہوا؟ صندوق کے پاس مر گیا۔ یاد رکھیں کہ جب تک ہم خداوند کو سہارے دینے کی کوشش کریں گے، یہ کہیں گے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے یہ خدا کا کام ہو رہا ہے، خداوند کو میرے اور آپ کے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ اور اگر خداوند ہمیں فتح پر فتح بخش رہا ہے، اگر خدا ہمیں برکت عطا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم خدا کے انتظام یا نظام کو خراب کریں۔ آج کلیسیا کو نئے طور طریقوں یا نئے سامان سے زیادہ نئے خدمت گزار لوگوں کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کو نئے ساز و سامان سے زیادہ نئے خدمت گزار لوگوں کی ضرورت ہے، اور خدا نے کلیسیا کے انتظام کو آگے بڑھانے کے لیے انسانی کامیابیوں کی گاڑیوں کو نہیں چنا کہ انسانی کامیابیوں کی گاڑیاں کہ یہ بڑا مضبوط خادم ہے، یہ بڑا اچھا کلام سنانے والا ہے، اس کو ادھر بھیجا جائے۔ خداوند کو کامیاب لوگوں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ چنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے کام کے لیے وقف کی ہے۔ خدا کو انسانوں کی ضرورت ہے، خدا کو چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آج یہاں پر چرچ بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہاں پر پادری صاحب کی بجائے ریکارڈنگ لگا کر کلام سنایا جائے، سکرین لگا کر پادری صاحب اپنے گھر سے بیٹھ کر کلام سنا رہے ہوں۔ خداوند کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، خداوند کو انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ سایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت بھی خداوند کے کلام میں یہی بیان ہوتا ہے۔ میں ایسا دیکھے گا، یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ یہ سایہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، کیا کر؟ مجھے بھیج۔ داؤد نے غلطی کی، اسے چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کو بلاتا جو اس کام کو کرنے کے لیے وقت تھے۔ اگر 80 سال کے بعد خدا کا صندوق، عہد کا صندوق واپس آ رہا تھا تو ضروری تھا کہ وہ خدمت بھی جو سر انجام دینے والے تھے، وہ نسل جو اس کام کے لیے وقف تھی، وہ اس کام کو سر انجام دیتی۔ لیکن داؤد نے جب یہ دیکھا کہ اس صندوق کو ہاتھ لگانے کا انجام تو بہت برا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ داؤد اسے اپنے گھر میں یروشلم میں لے کر نہ آیا، اور کلام میں لکھا کہ وہ ڈر گیا۔ 9ویں آیت میں لکھا، 2 سیموئیل 6واں باب 9ویں آیت، اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ داؤد نے ڈر کے مارے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر آ جائے، میرے گھر کا کوئی اس کو ہاتھ لگا لے اور وہ مر جائے۔
وہ اپنے گھر میں نہ لایا. 3 مہینے تک خدا کا صندوق جو ہے 80 سال پہلے وہ خدا کے گھر سے خیمہ اجتماع سے دور رہا, اور 3 مہینے اور وہ خدا کے گھر سے دور رہا, لیکن جہاں پر رہا خدا نے اسے برکت دی. اس بات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا ہمیں برکت دیتا ہے, ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم پیغام دے سکتے ہیں, تو کبھی بھی اپنی حد کو تجاوز نہ کریں. اس کام کو کرنے کے باعث داؤد نے خدا کا قہر بھڑکنا جو ہے اسے دیکھا. 5ویں بات جو داؤد کے کردار میں ہم دیکھیں گے وہ بڑی اہم بات ہے, جس کے لیے پیغام کے شروع میں نے آپ سے کہا کہ اس بات کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا اور سمجھنا ہے. بائبل مقدس کوئی بھی گناہ جو کسی نے کیا بائبل اسے چھپاتی نہیں. آدم ہوا ہمارے جد امجد, بائبل کے مطابق آدم کو کوئی نبوت نہیں ملی, ہم اس سے نبی نہیں بلکہ آدم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں, لیکن اس کی زندگی میں بھی گناہ تھا. ساؤل خدا کا چنا ہوا شخص گناہ کر رہا ہے, ایلی کاہن ہو کر اس کے بچے گناہ کر رہے ہیں. بائبل کسی کا گناہ نہیں چھپاتی, بائبل کسی کی غلطی نہیں چھپاتی. اور بائبل میں یاد رکھیں کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کا ذکر نہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے اس کی سزا نہیں ملے گی اور یہ بڑا گناہ ہے اس کی سزا ملے گی. بائبل میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ کیا ہوگی, مرے گی. جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی, اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی. داؤد وہ ایک بادشاہ ہے, وہ ایک سپاہی ہے, وہ واریر, ایک فاتح ہے, وہ ایک موسیقار ہے, لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک انسان بھی ہے. وہ کیا ہے, ایک انسان بھی ہے. اور بائبل نے اس کی کسی بھی خطا کو نہیں چھپایا. بائبل مقدس میں 2 سیموئیل اور اس کے 11ویں باب کے اندر ہمیں داؤد کی ایک غلطی ملتی ہے. خدا کا گھر یا پلپٹ جو ہے, یاد رکھیں کہ یہ ایسی جگہ نہیں جہاں پر خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر چھپا کر پیش کیا جائے. بائبل اگر خدا کا کلام کلیسیا کے اندر ضابطۂ حیات ہے, اتھارٹی وہ رکھتا ہے, پادری صاحب نہیں رکھتے, تو بائبل کو پھر بند کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ بہت اچھے ہے, داؤد کے زبور بھی پڑھیں بہت اچھا ہے. بائبل نے اس کی غلطی اور اس کے گناہ کو بھی بتایا, اور وہ گناہ آپ گھر پر جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں. ایک عورت جس کا نام بتسبہ ہے, کلام میں لکھا ہے کہ وہ بتسبہ جو اس کے خادم, اس کے فوج کے سپہ سالار ہتیوریا کی بیوی تھی, داؤد نے جب اس سے دیکھا تو اس کے ساتھ صحبت کی, بغیر کسی رشتے میں ہوتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ جسمانی تعلق رکھا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت میں جب اس کی فوجیں امونیوں کے ساتھ لڑ رہی تھی تو بادشاہ اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا. اور یہ کب ہوتا ہے, جب ہمارے اوپر خدا کا فضل ہو جائے نا, تو پھر ہم دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں, ہم خدا کے ہاتھ کو بھول جاتے ہیں. داؤد بھول گیا کہ جولیت جس پر خداوند نے اس سے فتح بخشی, اصل میں وہ اس کی نہیں بلکہ خدا کی فتح تھی. یبوسی, امالیکی, فلسطی جن کو اس نے ہرایا تھا, اصل میں وہ فتح اس کی نہیں بلکہ خداوند کی فتح تھی. امونی لڑنے کے لیے آئے ہیں, فوجیں باہر میدان میں لڑ رہی ہیں اور بادشاہ کسی اور کام میں مشغول ہے. اب 11واں باب گھر پر جا کر اسے پڑھیے گا. کلام میں لکھا ہے کہ جب اس سے یہ گناہ سرزد ہوا اور اسے پتہ چلا کہ وہ عورت حاملہ ہے, تو اس نے اپنے گناہ کو چھپانا چاہا. اور اس عورت کا شوہر ہتیوریا جو کہ باہر جنگ لڑ رہا تھا, اس نے خط لکھ کر بھیجا اور اسے کہا کہ تو اپنے گھر پر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ رہ. اور جب وہ خط اس شخص تک پہنچا, ہتیوریا تک, تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ واپس یروشلم میں آیا تو لیکن اپنے گھر نہیں گیا. اس نے کہا خدا کی فوجیں وہ باہر میدانوں میں سو رہی ہے اور میں اپنی بیوی کے پاس جا کر رہوں. اور وہ واپس جب اپنے گھر پہ نہیں بلکہ گھر کے باہر سوتا رہا, تو داؤد نے دوبارہ خط لکھ کر اس کے ہاتھ ہی بھیجا اور کہا کہ اگر یہ جنگ میں جاتا ہے تو اسے سب سے آگے رکھنا تاکہ یہ مر جائے. ایک گناہ اس نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک قتل بھی کروایا. اور پھر لکھا ہے کہ اس
عورت کو جب وہ اپنے گھر پر لایا، اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اسے جب اس کا شوہر مر گیا تو اس نے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیا تاکہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اسے وہ اپنا نام دے سکے. لیکن ایسا ہرگز نہ ہوا، کیونکہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں 12ویں باب میں تو لکھا ہے کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوا بتشبہ کے داؤد سے پیدا ہوا وہ بہت بیمار ہو گیا. اور داؤد لکھا ہے 12ویں باب کے اندر داؤد کے پاس خداوند کا بندہ آیا. داؤد کا خیال تھا کہ بتشبہ تو بیوی بن گئی ہے، وہ کون سا کسی کو بتائے گی، اور جو میرا ملازم تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، اس کو بھی میں نے مروا دیا، یہ غلطی گناہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یاد رکھیں ہم دنیا سے تو چھپا سکتے ہیں، خدا سے چھپ نہیں سکتے. کلام میں لکھا ہے اور ہم گاتے بھی ہیں کہ جے میں آکھاں کہ مینوں کُپ ہنیرا ہن چھپاوے گا، اندھیرے میں جا کر چھپ نہیں سکتے. جو کچھ ہم اندھیرے میں چھپ کر کرتے ہیں وہ سورج کی روشنی میں عیاں ہوتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ سیمول مر گیا اور اس کے بعد ناتن نبی وہ داؤد کے پاس آیا. 12ویں باب میں لکھا ہے خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا. اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب. اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی. وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی. اور اس کے امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی. تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے. اور لکھا ہے سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بڑھنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا، اور اسے ترس نہ آیا. تب ناتن نے داؤد سے کہا وہ شخص تو ہی ہے. وہ شخص کون ہے؟ تو ہی ہے. ناتن نے کہا کہ ایک آدمی تھا، یہ پوری کہانی بتائی اور اسے مثال دے کر تمثیل دے کر بتایا کہ وہ شخص تو ہی ہے جس نے یہ کام کیا. اور لکھا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے بھی چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیرے گود میں کر دی اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا. اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا. سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مار دیا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروا دیا. سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی. اور یاد رکھیں کہ گناہ یا بدی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنے اصل گھر سے بڑا پیار ہوتا ہے. آپ دنیا میں باہر جا کر گناہ کر کے آئیں گے، وہ گناہ وہ بدی آپ کے گھر میں ہو رہی ہوگی. آگے چل کر آپ اگر بائبل کو پڑھیں گے آگے والا جات میں دیکھیں گے تو یہ سب کچھ داؤد کے گھر میں ہوا. اس کا سگا بیٹا، اس کی بیٹی جو ہے وہ اس گناہ میں ملوث ہوئے، اور پھر داؤد جو ہے اس نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا. اب خدا بدی کو برکت نہیں دیتا، آپ اسے 100 پردوں میں چھپا لیں بدی کو برکت نہیں ملے گی، اور اگر برکت مل بھی جائے گی تو برکت کبھی قائم نہیں رہے گی. داؤد نے جو کچھ بتشبہ کے ساتھ کیا، بغیر کسی رشتے میں بند کر کیا، وہ حاملہ ہوئی اور آگے چل کر جو اس کا بچہ پیدا ہوا، کلام میں لکھا ہے جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. اور کیسے گناہ کا اقرار کیا؟ بے شک داؤد کا گناہ بہت بڑا ہے لیکن اس کا اقرار بھی اس سے بڑھ کر ہے. اور اگر آپ زبور 51 اس کو پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے، ہم پنجابی میں اس کو گاتے بھی ہیں، او دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے او گن صدا. اور ہم گاتے ہیں
کہ اگر خدا گناہوں کا حساب کرے تو کون اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے۔ زبور 51 کے اندر داؤد کا گناہ جو اس نے کیا اس کا اقرار ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ اے خداوند تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، باہر سے تو بڑا اچھا نظر آ رہا تھا، نہ ہتھیوریا جو قتل ہوا اس کو پتا چلا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، نہ دنیا کو پتا چلا، لیکن وہ بیٹھا اس کو پتا تھا، اس نے ناتن کو بھیج کر بتایا اور داؤد پر اس کے گناہ کو ظاہر کیا۔ اور آج ہر شخص اپنے باطن میں جانتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داؤد نے تو اقرار کر لیا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے 7 دن تک زمین پر اوندے منہ لیٹ کر روزہ رکھا۔ آ کر نوکر کہتے ہیں آ کر کچھ کھا لے، رشتہ دار کہتے کھا لے، وہ کہتا ہے نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ بچہ جو بیمار ہوا ہے اس کی وجہ میں ہوں، اس کی وجہ میرا گناہ ہے۔ 7 دن تک وہ اپنے بیٹے کے لیے رو رو کر دعا کرتا رہا، اصل میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے درخواست کرتا رہا کہ اے خداوند مجھے معاف کر دے، کیونکہ بچے نے تو گناہ کیا ہی نہیں تھا، گناہ تو داؤد کا تھا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کے بیٹے کو بچایا نہیں، بلکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ 7ویں دن مر گیا۔ اور پھر داؤد جان گیا کہ خداوند خدا ایسا خدا نہیں جو بدی کو برکت دے۔ یاد رکھیں، میں نوجوانوں سے، بیٹے بیٹیوں سے مخاطب ہوں، یہ جو رشتے بندھنے سے پہلے، یہ جو رشتوں میں جانے سے پہلے جسمانی تعلق جسے فیشن کا نام دے دیا گیا، جسے یہ سمجھا گیا یا سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم رشتے میں ہیں، ہم محبت کے رشتے میں ہیں، ایسا کوئی بھی رشتہ جو جسمانی بغیر شادی کے ہے وہ گناہ ہے، اور خدا زانیوں کی عدالت کرتا، خدا گناہ گاروں کا انصاف کرتا ہے۔ لیکن داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ داؤد جس خود فریبی میں مبتلا تھا وہ یہ تھی کہ برائی اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتی، لیکن برائی کیسے آ کر اس سے ملی؟ جب ہم خدا ان کے کلام کو پڑھتے ہیں 11ویں باب میں لکھا ہے کہ داؤد اپنے محل کی چھت پر تھا، چھت پر سے اس نے اس عورت کو دیکھ لیا۔ دیکھیں کیسے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی پلاننگ نہیں، کچھ نہیں سوچا، اپنی بیویاں ہیں، بادشاہ ہے۔ ناتن کہتا ہے خداوند یہ کہتا تھا یا خداوند یہ کہتا ہے کہ اگر تجھے کمی تھی تو مجھ سے مانگتا، میں تجھے دیتا، تو نے اس کام کو کیوں کیا؟ لیکن داؤد کا اقرار بھی بڑا زبردست ہے جو ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے، میری بدکرداری کو مجھ سے مٹا ڈال، اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ اور پھر 51 زبور پورا 19ویں آیت تک وہ پھر اپنے گناہ کے لیے اس طرح معافی مانگتا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں خدا سے معافی مانگنا تو بڑی دور کی بات، اگر ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا، بندے سے معافی مانگنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہم نے غلط کیا، لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ بھائی، میری بہن، میرے شوہر، میری بیوی، میرے والدین، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ معافی مانگنا یاد رکھیں یہ بہت بڑا کام ہے، معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہوتا ہے، اور اگر ہم انسانوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم خداوند سے بھی معافی مانگ سکیں گے۔ داؤد یہ سمجھتا تھا کہ گناہ میں وہ پڑ نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ دھوکہ جو ہے وہ اسے گناہ میں لے ڈوبا۔ لیکن اس کے سارے گناہ کرنے کے بعد جب اس نے معافی مانگی، 7 دن تک روزہ رکھا، الٹے منہ زمین پر لیٹ کر اس نے معافی مانگی، اس کے بعد جب وہ بحال ہوا تو تب خدا نے جا کر کہا کہ میرے دل کے موافق وہ شخص کیا ہو گیا، مجھے مل گیا ہے۔ گناہ کی معافی مانگنے کے بعد اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ لو جی داؤد نے تو گناہ کیتا سی، تو اس کی معافی پر بھی غور کریں، پھر اس کی زندگی پر بھی غور کریں، جو کچھ اس کے اپنے گھر میں بھگتنا پڑا اس پر بھی غور کریں۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے، بھگتنے کے لیے تیار ہیں تو پھر کھلا موقع ہے کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ یہ جو گناہ کرنے کے لیے ہم عذر ڈھونڈتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ گناہ سے بڑا گناہ جو ہے وہ گناہ کے لیے عذر ہے، بدتر گناہ جو ہے وہ عذر ہے کہ یہ ہوا تھا تو میں نے ایسے کر لیا۔ گناہ کے لیے عذر پیش کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ داؤد جب اس نے
اپنی غلطی کا اقرار کیا تو ہم گاتے بھی ہیں، تیرے کول کیتا گناہ دا اقرار، ہم مان لیا میں تے ہاں ڈاڈا بدکار۔ ہم کہتے ساری دنیا ہی غلط ہے میں ہی ٹھیک ہاں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ سمجھتے ہیں ایسے کہ ساری دنیا غلط ہے میں اکیلا ٹھیک ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یوحنا کی خط میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کب؟ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ داؤد اپنے گناہ پر پشیمانی کو اپناتا ہے اور نعت نبی کے ذریعے پیغام جو سنتا ہے وہ اس کے اوپر اس گناہ کو چھوڑ کر خدا ان کی جانب آ جاتا ہے۔ نوح کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، نہیں تو ہمارے کام تو اس قابل نہیں کہ ہم اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو سکیں۔ خداوند نے اگر داؤد کو معاف کیا، اگر پطرس معاف ہو سکتا ہے، پطرس رسول معاف ہو سکتا ہے، تو میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن تب کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اس سے ترک کرتا ہے، اس پر رحمت ہوتی ہے۔ لیکن جو گناہ کا اقرار کر کے دوبارہ گناہ میں چلا جاتا ہے، وہ سنہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو دلدل کی جانب جاتی ہے، وہ کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کو دوبارہ سے کھا جاتا ہے۔ جو گناہ کو ترک کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ 7ویں اور آخری بات جو ہم داؤد کے کردار میں سے دیکھیں گے وہ یہ کہ جب خدا نے اسے معاف کیا تو خدا نے اپنے روح القدس کو اور زیادہ قدرت کے ساتھ اس پر نازل کیا۔ 2 سیموئیل اور اس کا 22واں اور 23واں باب، اگر آپ چاہیں تو آپ گھر پر جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ایک نغمہ نگار بھی ہے، شاعر ہے، وہ خداوند کے لیے لکھتا بھی ہے، اور اس کی لکھتوں کے اندر مزامیر کی کتاب جو 150 مزامیر ہے، اس میں زیادہ تر مزامیر جو ہیں وہ داؤد بادشاہ نے لکھے۔ اگر آپ زبور کی کتاب کو پڑھیں، آپ کو اتفاق ہوا ہو تو زبور کی کتاب سب سے پہلے بحالی کی بات کرتی ہے، اور اس کے بعد گراوٹ کی بات کرتی ہے، اس کے بعد پھر بحالی کی بات کرتی ہے۔ زبور کی کتاب اس طرح سے، جیسے ہم یو شیپ کہتے ہیں، ایسے ہے کہ یہاں پر انسان ترقی کی حالت میں ہے، اس کے ساتھ اس میں گراوٹ آتی ہے، اور پھر وہ اوپر کو جاتا ہے، بحال ہوتا ہے۔ اور داؤد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پہلے وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتے ہوئے چنا گیا، وہ بڑا اچھا ہے، زندگی گزار ہے، وہ 12 قبیلوں کا بادشاہ بنا، اسے فتح ملی، لیکن ساتھ ہی وہ گناہ میں گرا۔ لیکن جب خداوند اس کے ساتھ تھا تو خداوند نے زوال سے اسے عروج بخشا، اور خداوند کا کلام زبور کی کتاب پڑھتے ہوئے ہمیں داؤد بادشاہ کی زندگی اور اس کے کردار سے ان باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ 2 سیموئیل اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اس کی 7ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا 6 آیت تک۔ دوسری آیت سے لکھا ہے وہ کہنے لگا، داؤد یہ کہنے لگا، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، خداوند میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا۔ یہ گناہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے، میری نجات دینے والے، تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا، کیونکہ موت کی موجوں نے مجھے گھیرا، بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا، پتال کی رسیاں میرے چوگل تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خداوند کے حضور چلایا، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ 22واں باب 23واں باب 2 سیموئیل یہ داؤد کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بطور نغمہ نگار، بطور شاعر اس نے کیسے اپنی زندگی بسر کی۔
اگر آپ سے نہ چاہتے ہوئے غلطی یا گناہ ہوتا ہے تو بالکل نہ سوچیں کہ اب تو میں اس قابل نہیں رہا، مصرف بن جائیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ تیرا بیٹا بنوں، کیا رکھ لے مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے، لیکن باپ نے کیا اسے اپنا نوکر بنا لیا؟ نہیں، جب اس نے آ کر اقرار کیا تو کلام میں لکھا کہ باپ نے اسے اپنے گلے لگایا، اس کے لیے پوشاک بنائی، اس کے لیے انگوٹھی جو اختیار کی علامت ہے اسے وہ دی، اور پلے ہوئے بیل کو ذبح کرایا اور اس کے لیے جشن کیا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور کیا دینے آیا ہے؟ اگر آپ کھوئے ہوئے ہیں، اگر آپ خدا سے دور ہیں تو یاد رکھیں بائبل میں بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن جنہوں نے معافی مانگی خدا نے انہیں بحال کیا، اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی وہ ساؤل جیسے اپنی ہی تلوار پر گر کر مر گئے۔ وہ اسکریوتی جیسے جنہیں خیال آیا کہ انہوں نے اپنے آقا کو بیچ دیا، انہوں نے اپنے ہی گلے میں پھانسی ڈال کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ ابلیس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ہمیں موت تک لے جانا چاہتا ہے، لیکن یسوع یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ زبور کی کتاب میں تمام انسانی جذبات پائے جاتے ہیں، گناہ، تنگی، بحالی۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہ داؤد کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح صبر کے ساتھ وہ خدا کے ساتھ چلا۔ آج ہمیں گیت گا رہے تھے جس میں وہ یہ ذکر کرتا ہے 38واں زبور، گسے نال نہ جھڑکی مینوں اے خدا، جوش وچ اپنے قہر دے دیوی نہ سزا۔ وہ خدا کے قہر سے بھی ڈرتا ہے، تو اگر ڈرتے ہیں تو خدا ان کے پاس واپس آئیں۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، خدا ان کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ تسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، خدا ان کے کلام میں ہمیں یہ بتایا گیا، بڑی خوبصورت مشہور زمانہ یہ آیت ہے۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم بحال ہوئے ہیں، اگر ہمارے گناہ معاف ہوئے، خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، تو ہم کیا کریں؟ خداوند کی شکر گزاری کریں۔ کیا کریں؟ خداوند کی شکر گزاری کریں۔ داؤد کے نام کا مطلب ہے پیارا، اور خداوند نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا ہے۔ بائبل کسی کے گناہ، کسی کے غلطی کو چھپاتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل خدا کا سچا کلام ہے۔ اگر کسی نبی سے، کسی پیغمبر سے، کسی رسول سے، کسی خدا کے بندے سے غلطی ہوئی تو بائبل نے اسے چھپایا نہیں، کیونکہ اگر بائبل گناہوں کو چھپاتی تو بائبل کبھی بھی خدا کا سچا کلام نہیں ہو سکتی تھی۔ بائبل خدا کا سچا کلام اس لیے کیونکہ اس میں لکھی ہوئی ساری باتیں سچائی پر مبنی ہیں۔ یہ کردار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان ہوتے ہوئے گناہ میں پڑے، یہ نیچے گئے، بحال ہوئے، لیکن ایک ایسا شخص دنیا میں گزرا ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں، وہ کامل انسان، وہ کامل خدا ہے، لیکن گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا۔ وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ جیسا مسیح ہے میں ویسا بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا مزاج تھا؟ یسوع مسیح کا مزاج تھا۔ داؤد کے کردار میں سے ہم نے 7 باتیں سیکھی۔ پہلی بات یہ کہ بطور چرواہا اس کا چناؤ ہوا، وہ ایک موسیقار تھا، وہ ایک جنگجو سپاہی تھا، وہ ایک فاتح تھا، اور انسان ہوتے ہوئے اس سے گناہ بھی ہوا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس پر پشیمان ہوا، اس نے اس گناہ کو چھپایا بھی، اور اس عورت کو اس نے اس طرح سرفراز کیا، بتسبا کو، کہ جب اس کی اور بھی بیویاں تھیں، اور بھی بچے تھے، لیکن بتسبا کا ایک بچہ تو جو پہلے والا تھا وہ مر گیا، لیکن اس کے بعد جو سلیمان بادشاہ پیدا ہوا بتسبا سے، اس نے اس عورت کے اس بچے سلیمان کو کہا کہ میرے بعد اگر بادشاہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا۔ خداوند نے بتسبا کو بھی برکت دی، اس کے ساتھ ناحق ہوا۔ داؤد نے بھی اقرار کیا، اس عورت کو بھی خدا نے معاف کیا، اور اس کے بعد اس کے بچے سلیمان کو خدا نے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ داؤد اپنے گناہ پر پشیمان ہوا۔ کیا آج ہم پشیمان ہوتے ہیں؟
اگر ہم ہوں گے تو ہم برکت پائیں گے، ہماری زندگی خوشی سے بھر جائے گی، شکر گزاری آئے گی، اور خدا کے نزدیک ہم اس کے پسندیدہ بنیں گے۔ آج میری یہ دعا ہے کہ داؤد کے کردار پر پیغام جو سنایا گیا وہ ہماری زندگی کے لیے بابرکت ہو، اور خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ان کرداروں کو سیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو، اپنے کردار، اپنے کریکٹر کو بہتر کریں، اور اگر کہیں پر غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے خداوند سے معافی مانگیں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرے، آمین۔